یہ اسی زمانے کا واقعہ ہے جب حضرت حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ دستر میں سکونت پذیر تھے۔ ایک دن درویشوں کی جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور مالی امداد کی درخواست کرنے لگی۔ یہ پہلے ہی بیان کیا جا چکا ہے کہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ ایک معمولی اور شکستہ لباس زیب تن فرماتے تھے، خوراک اور دوسرے اسباب ضرورت سے بھی بے نیاز رہا کرتے تھے۔ اگر کوئی اجنبی شخص انہیں اس حالت میں دیکھ لیتا تو یہی سمجھتا کہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ ایک نہایت مفلس انسان ہیں، مگر درویشوں کی جماعت آپ کی روحانی شخصیت سے واقف تھی، اس لیے مالی امداد کا سوال کیا گیا تھا۔ تاہم حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کو ٹالنے کے لیے عرض کیا، دوستو، تم تو میرا ظاہری حال دیکھ رہے ہو کہ میں کتنا شکستہ اور مجبور ہوں۔ ہم آپ کے ظاہر کی نہیں، باطن کی بات کر رہے ہیں۔ ایک درویش نے کہا، آپ اپنی اس باطنی طاقت کو استعمال کر کے ہماری مشکل دور فرمائیے۔ تمہیں میری باطنی طاقت کی کیا خبر؟ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے گریز سے کام لیتے ہوئے فرمایا، میں تو ایک عام انسان سے بھی زیادہ کمزور ہوں۔ اگر مشکل کشائی کی طاقت رکھتا ہوتا تو خود یہ آزار کیوں جھیلتا؟ سب سے پہلے اپنی آسائش کا سامان جمع کرتا۔ حضرت حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ مسلسل گریز کرتے رہے اور درویش پہ ہم اصرار کرتے رہے۔ واقعتاً وہ لوگ ضرورت مند تھے اور یہ بات بھی جانتے تھے کہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کوئی صاحب ثروت انسان نہیں ہے، پھر ان کی کفارت کس طرح کریں گے؟ دراصل واقعہ یہ تھا کہ درویشوں کی جماعت حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کا شہرہ سن کر دستر پہنچی تھی، اور اب وہ لوگ اپنی آنکھوں سے حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ کا روحانی کمال دیکھنا چاہتے تھے۔ بالآخر منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ مجبور ہو گئے۔ پھر آپ نے اپنے خدمتکاروں سے پوچھا، اس شہر میں ایسا کون آسودہ حال شخص ہے جو ہمارے مہمان درویشوں کی مالی ضرورتیں پوری کر سکے؟ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے خدمتکار اس سوال کا جواب دینے سے قاصر رہے۔ پھر ایک خادم کھڑے ہو کر نہایت ادب سے عرض کرنے لگا، دستر میں ایک آتش کدہ ہے جہاں مجوسی لوگ قیمتی نظریں اور تحائف پیش کرتے ہیں۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر تک سوچتے رہے اور پھر مہمان درویشوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، میرے ساتھ آؤ، اب یہ آتش پرست ہی تمہاری ضروریات پوری کریں گے۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر درویشوں کی جماعت حیران رہ گئی۔ رات کا وقت تھا۔ حضرت حسین بن منصور اپنی خانقاہ سے باہر آئے اور آتش کدے کی طرف روانہ ہو گئے۔ درویشوں کی جماعت آپ کے پیچھے پیچھے تھی، مگر اس پر شدید حیرت و سکوت کا عالم طاری تھا۔ طویل فاصلہ طے کرنے کے بعد حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ آتش کدے کے قریب پہنچے۔ دور دور تک سناٹا طاری تھا، مگر آتش کدے کے دروازے پر ایک محافظ پہرا دے رہا تھا۔ اس نے کچھ مسلمانوں کو اپنی عبادت گاہ کی طرف آتے دیکھا تو اونچی آواز میں بولا، تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ ہم لوگ آتش کدے کے اندر جانا چاہتے ہیں۔ جواب میں حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم لوگ تو اپنے ظاہری حلیے سے مسلمان معلوم ہوتے ہو، پھر ہماری عبادت گاہ میں داخل ہو کر کیا کرو گے؟ آتش کدے کے محافظ نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہم اس آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں جو تمہارے بقول صدیوں سے روشن ہے اور جس کے بارے میں تمہارا دعویٰ ہے کہ وہ آگ کبھی نہیں بجھتی۔ حضرت حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مگر اس وقت تم آگ کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ آتش کدے کے محافظ نے کہا۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے سبب پوچھا تو محافظ نے بتایا کہ آتش کدہ بند ہے، تم ہمارے لیے عبادت گاہ کا دروازہ کھول دو۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں مجبور ہوں۔ آتش کدے کے محافظ نے کہا، اس لیے کہ معبد کی چابی میرے پاس نہیں ہے۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے دروازے کی طرف دیکھا جس پر ایک بھاری تالا پڑا تھا۔ پھر چابی کس کے پاس ہے؟ آتش کدے کی چابی بڑے پجاری کی تحویل میں رہتی ہے۔ محافظ نے جواب دیا، تمہارا بڑا پجاری کہاں ہے؟ اس سے چابی لے آؤ۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا،
آدھی رات ہو چکی ہے، بڑے پجاری آرام کر رہے ہوں گے۔ آتش کدے کے محافظ نے کہا، ان کو اس وقت جگایا نہیں جا سکتا اور پھر اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تم لوگ دن کے اجالے میں کسی وقت آنا، میں تمہیں آگ کا دیدار کرا دوں گا۔ ہم لوگ طویل فاصلہ طے کر کے جہاں تک پہنچے ہیں۔ محافظ کا جواب سن کر حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب ہم نے اس قدر مشقت اٹھائی ہے تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم آگ کا مشاہدہ کیے بغیر واپس چلے جائیں، تو پھر مجبوری ہے۔ آتش کدے کے محافظ نے معذرت خانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، مگر ہم بفضل خدا مجبور نہیں ہیں۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس وقت آپ ایک لمبی عبا پہنے ہوئے تھے۔ دروازے کی طرف دیکھا اور عبا کی آستین کو جھٹکا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تالا کھل گیا۔ اس تالے کی ظاہری ساخت ایسی تھی کہ اگر 3-4 مزدور مل کر ضربے لگاتے تو وہ تالا بہت دیر میں ٹوٹ پاتا۔ یہ منظر دیکھ کر آتش کدے کے محافظ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کبھی وہ کھلے ہوئے تالے کی طرف دیکھتا اور کبھی حضرت منصور حلاج کی طرف کہ جن کی آستین کی ایک جنبش سے یہ ناقابل یقین واقعہ پیش آیا تھا۔ تالا کھل گیا، اب تم دروازہ کھول دو۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے محافظ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔ محافظ پر خوف طاری تھا۔ وہ لرزتے قدموں سے آگے بڑھا اور اس نے اپنے معبد کا دروازہ کھول دیا۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ درویش ساتھیوں کو لے کر آتش کدے میں داخل ہو گئے۔ آگ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ بھڑک رہی تھی۔ اس آگ کی کیا حقیقت ہے؟ حضرت حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ نے محافظ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یہ اس آگ کا حصہ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈالے گئے تھے۔ آتش کدے کے محافظ نے حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، ہم لوگ اس آگ سے برکت حاصل کرتے ہیں اور مجوسی اسی آگ کو لے کر مختلف ممالک میں جاتے ہیں اور نئے آتش کدے آباد کرتے ہیں۔ یہ آگ بجھتی بھی ہے یا اسی طرح روشن رہتی ہے؟ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے محافظ سے دوسرا سوال کیا۔ یہ آگ ہمہ وقت روشن رہتی ہے، محافظ نے جواب دیا۔ ہمارے بزرگوں پیشواؤں کا کہنا ہے کہ یہ آگ اس وقت بجھے گی جب زمین پر قیامت کا نزول شروع ہو جائے گا۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے بھڑکتی ہوئی آگ پر ایک نظر کی اور محافظ سے مخاطب ہوئے، تمہاری روایتوں کے مطابق کیا کوئی ایسا شخص ہے جو اس آگ کو بجھانے کی قدرت رکھتا ہے؟ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوا کوئی ہستی اس آگ کو بجھانے کی طاقت نہیں رکھتی۔ آتش کدے کے محافظ نے جواب دیا۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ آگ پر نظر کی اور اپنی آستین کو جھٹک دیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ بھڑکتی ہوئی آگ بجھ گئی اور حضرت حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ آنے والے درویش حیرت زدہ رہ گئے۔